نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ پارہ نمبر 6 کی آخری آیت ہے۔ تو اس آیا مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اس آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کوئی مسلمان غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے متعلق بطور کفارہ 2 مہینے کے روزے رکھے، پھر مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرے، اور یہ دیت 100 اونٹ ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غلطی سے کوئی امن معاہدے والا غیر مسلم قتل ہو جائے۔ امن معاہدے کے متعلق 2 باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ کوئی غیر مسلم ذمہ بن کر کسی مسلمان ریاست میں رہتا ہو، پھر وہ مسلمان ریاست کو ٹیکس ادا کرتا ہو، پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی ملک کے ساتھ کسی مسلمان ریاست کا امن معاہدہ ہو گیا ہو کہ اب تمہاری ہماری لڑائی جنگ نہیں ہوگی۔ ان دونوں صورتوں میں اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس غیر مسلم کے قتل کی مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرو، اور پھر بطور کفارہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس آیا مبارکہ کے وضاحت میں یہ بات علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کوئی مسلمان غلطی سے قتل ہو جائے تو پہلے مسلمان 2 مہینے کے روزے رکھے، اس کے بعد مقتول مسلمان کی دیت ادا کرے، اور یہ 3 سال تک ادا ہو جانی چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کوئی غیر مسلم امن معاہدے والا قتل ہو جائے تو اس غیر مسلم کی دیت پہلے ادا کرو، 2 مہینے کے روزے بعد میں رکھو۔ اس آیا مبارکہ پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غیر مسلموں کو غور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اس آیا مبارکہ میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اپنی ذاتی دشمنی میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس قاتل کو جہنم میں پھینکوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھوں گا، اور اس پر اپنا قہر و غضب نازل کروں گا، اور اس پر اپنی طرف سے لعنتیں پھٹکاریں بھیجوں گا، اور اس کے لیے میں نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر اپنی ذاتی دشمنی میں قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس سے بہر صورت
بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی عرض کر دوں کہ غیر مسلموں کو چاہیے کہ وہ مسلمان ریاستوں کے ساتھ امن معاہدے کریں، امن معاہدے کر کے اپنی پرسکون زندگیاں بسر کریں، کاروبار کریں، تجارتی معاہدے کریں، پرسکون اپنی زندگیاں بسر کریں۔ اور اگر مسلمان ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے، مسلمان نہیں ہوں گے تو کم از کم یہ دنیا تو سکون کی گزر جائے گی، کیونکہ دنیا سے تو سبھی نے جانا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے جانے کے لیے ہی آیا ہے، کوئی بھی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کا ٹکٹ لے کر نہیں آیا ہوا۔ بہرحال قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کس کا انجام کیا ہوگا، جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر مسلموں میں سے مسلمان کا بدترین دشمن یہودی ہے، سب سے سخت ترین دشمن اللہ نے فرمایا یہودی ہے۔ والذین اشرکوا، اور اس کے بعد بت پرست کافر مشرک، اور فرمایا کہ غیر مسلموں میں سے جسے تم مسلمانوں کے متعلق نرم گوشے والا پاؤ گے، فرمایا کہ وہ عیسائی ہیں۔ تو یہودی جو ہے یہ مسلمان کا سخت ترین دشمن ہے، یہ مسلمان کا کسی صورت بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہودی مسلمانوں کا بت پرست کافروں سے بھی بڑا دشمن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہودیوں کے متعلق یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے دور میں یہودی جو تھے انہوں نے پہلے مسلمانوں کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر دھوکہ کیا، اس کے بعد غزوہ خندق کے بعد بنی قریظہ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، بنی نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر یہ بنی نذیر جو تھے یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، پھر غزوہ خیبر کے بعد انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جو اپنے وصال سے 5 دن پہلے یعنی جمعرات کے دن صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا کہ تم مجھے کاغذ قلم لا کر دو تاکہ میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں، تاکہ اس کے بعد تم کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے متعلق مشقت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، جب وہاں سے چلے گئے تو کچھ صحابہ کرام نے بعد میں پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ ہمیں زبان سے ارشاد فرما دیں، ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ پھر میری طرف سے تمہیں یہ وصیت ہے کہ ہم آنے والے مہمانوں کو جو عزت احترام دیا کرتے تھے میرے بعد بھی آنے والے مہمانوں کو عزت احترام اسی طرح دیا کرنا۔ دوسرے نمبر پر یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، دوسرے نمبر پر یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی فرما دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہیں اللہ پناہ دے یہ مسلمانوں کے کسی صورت بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اب فلسطین کے متعلق مسلمان ریاستوں کو چاہیے کہ یہ اپنی طرف سے اس بات کا اعلان کریں، یہ اعلان کریں کہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں،
یہ چونکہ اصل زمین فلسطین کی ہے، اصل زمین یہ فلسطین کی ہے، فلسطینیوں کی ہے، لہٰذا مسلمان ریاستوں کو چاہیے کہ یہ اسرائیل کو یہاں سے ویسے ہی ختم کرے، ان سے اپنے قیدی نہ مانگے، ان سے ڈالر نہ مانگے، ان سے کوئی چیز بھی نہ مانگے، ان کے لیے صرف یہی مطالبہ رکھا جائے کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم ہمارا علاقہ خالی کرو، یہاں سے جاؤ، اور جو تمہارے سپورٹرز ہیں انہی کے ممالک میں جا کر اپنی رہائش اختیار کر لو، اس کے بعد جو کچھ بھی تمہارا یہاں پر ہے تو یہ اپنا سارا سامان اٹھاؤ، ہم تمہیں بالکل محفوظ راستہ دیں گے، اپنا سامان اٹھاؤ، فیکٹریاں اکھاڑو اور یہاں سے اپنا سب کچھ لے جاؤ، ہم تم سے ڈالر نہیں لیتے، ہم کچھ بھی نہیں لیتے، لہٰذا ہماری زمین ہمیں واپس کرو۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں کو کوئی بھی نہ کوئی مطالبہ رکھنا چاہیے اور نہ ہی کوئی مطالبہ اس کے علاوہ کوئی اور تسلیم کرنا چاہیے، اپنی زمین واپس لیں۔ اس کے بعد اگر وہاں سے اسرائیل یہودی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد مسلمان ریاستوں کو چاہیے کہ وہاں فلسطین کو آباد کرنے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ مالی معاونت کریں، ان کے ساتھ مالی تعاون کریں تاکہ وہ ان کے گھر جو ہیں وہ آباد ہو سکیں، لہٰذا مسلمان ریاستوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ اگر امن معاہدہ یعنی کہ اب صلح ہو جاتی ہے، یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خدا نخواستہ یہ خطرہ بہر صورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس کے بعد کوئی ایسا حملہ کر دے کہ فلسطینیوں کا نام و نشان تک مٹا دے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پکی بات ہے کہ مسلمان کا یہودی کسی صورت بھی دوست نہیں ہو سکتا، یہودی کی مسلمان کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اگر طاقت میں ہو تو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، اگر کمزور ہو تو مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کسی صورت بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر غور و فکر کے بعد اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ تسلیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔